اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات بر محمد وآل بیت محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں درس تفسیر قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ قضاء و قدر کی بحث کے مقدمات کو بیان کرنے میں ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے دو مطالب اور دو مقدمات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور آج ایک تیسرا مقدمہ جو قضاء و قدر کی بحث میں انتہائی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور بنیادی اور محوری نقطہ قرار پاتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور جبریل امین کے درمیان قرآن کے علم کے متعلق سبقت لینے والوں میں سے پہلے کون ہے۔ یہ حقیقت میں ایک شبہہ ہے، جس شبہے کو ہم آپ کی خدمت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ قرآن جبریل امین کی وساطت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کے اوپر نازل ہوا، جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں یوں ارشاد فرمایا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ جبریل جو روح الامین ہے اس نے قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، صاف اور کھلی اور واضح عربی زبان میں یہ کتاب بے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پہ جبریل نے اتاری۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل کے نزول سے پہلے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے عالم تھے یا عالم نہیں تھے؟ یعنی معاملہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے کہ قرآن نے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ روح الامین نے قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا۔ یہ جو روح الامین نے قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا، تو اتارنے سے پہلے کیا حضرت قرآن کے عالم تھے یا قرآن کے عالم نہیں تھے؟ دو ہی حالتیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کے نزول سے پہلے قرآن کے عالم نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہوا، کیونکہ اس کو قرآن کے حضرت کے علم بالقرآن سے پہلے اسے قرآن کا علم تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت علم ہوا جب جبریل حضرت کے دل پہ قرآن لے کے نازل ہوا۔ یہ کس صورت میں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جبریل کے قرآن اتارنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا علم نہیں تھا۔ اگر یہ مانیں تو اس کا مطلب ہے کہ جبریل افضل ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جبریل کے نزول سے پہلے حضرت کو قرآن کا علم تھا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جبریل کے نزول کی کیا حکمت ہے؟ جی، اگر ایک پیغام آلریڈی آپ کو پتہ ہے، ایک حکم آپ کو پتہ ہے، تو وہی حکم اور وہی پیغام پہنچانے کے لیے میں الگ سے اپنا کوئی پیغام رساں بھیجوں، تو اس پیغام رساں اور اس قاصد کو بھیجنے کی کیا حکمت ہے اس کے اندر کہ اس کو بھیجا؟
بس یہ اشکال اور یہ شبہ ایک انتہائی مہم شبہ ہے جس کا ازالہ کرنا اس مقام پہ ضروری ہے، اور اس کا انشاءاللہ ربط ٹھہرے گا قضاء و قدر کی بحث کے ساتھ۔ اس سوال کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کا علم تھا جبریل کے نزول سے پہلے ہی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے عالم تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جبریل قرآن کی آیات لے کے آیا تو تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے عالم ٹھہرے، اس سے پہلے قرآن کے عالم نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یعنی مذہب اہل بیت علیہ السلام کا یہ طر امتیاز ہے، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جبریل کے نزول سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے عالم تھے، انہیں قرآن کا رتب و یابس کا علم تھا، اور قرآن مجید نے خود اس کے اوپر گواہی دی ہے کہ آن حضرت جبریل کے نزول سے پہلے قرآن کے عالم تھے۔ فرمایا سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 اور 194 کو بعد میں آپ قرآن مجید سے دیکھیے گا اور اس کی تفسیر بھی دیکھیے گا۔ فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، یعنی قبل اس کے کہ وحی آپ تک مکمل ہو جائے، اس وحی کے مکمل ہونے سے پہلے آپ قرآن مجید کی قراءت کرنے میں اور اسے پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اس سے واضح مقصود یہ ہے کہ قرآن آن حضرت کے پاس تھا، وگرنہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وحی کو مکمل ہونے سے پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی قراءت نہ کریں۔ بلکہ کیا فرمایا؟ بلکہ کہا کہ آپ انتظار کریں وحی کے نزول نازل ہونے کا، جب وحی نازل ہو جائے تو اس وقت آپ قرآن مجید کی کیا کریں؟ تلاوت کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کے اوپر پہلے سے تھا، لیکن قراءت کرنے کے متعلق کہا کہ جلدی نہ کریں، انتظار کریں، جب قبل ان یقضى الیک وحیہ، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، کہ اس کی وحی کو مکمل ہونے سے پہلے جلدی نہ کریں۔ اور اسی طرف قرآن مجید کی وہ آیت جو ہم نے پچھلے درس میں بھی اشارہ کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ قرآن مجید کو حفظ کرنے میں جلدی نہ کریں، حفظ نہ کریں۔ لا تحرک به لسانک، قرآن مجید کو حفظ کرنے میں جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو جمع کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے تو قرآن مجید آن حضرت کے پاس جو پہلے موجود تھا وہ کسی جمع شدہ شکل میں نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قرآن مجید آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کے اوپر اتارا وہ فقط چند معلومات کا مجموعہ تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو آیت ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کی جبریل نے قرآن مجید کو آپ کے قلب مطہر کے اوپر اتارا۔ اس کا ظاہر کیا ہے اس آیت کا؟ جیسے پچھلے درس میں بھی ہم نے اس آیت کے ظاہر کے اوپر گفتگو کی تھی کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ قرآن مجید آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صورتوں کی شکل میں جمع شدہ تھا، صورتوں کی شکل میں جمع شدہ تھا آن حضرت کے پاس۔ انتظار کس چیز کا تھا؟ انتظار یہ تھا کہ تدریجاً جب تک وحی نازل نہیں ہوتی ہے اس وقت تک آپ اس کی قراءت نہ کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اس کا جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ کوئی پراگندہ اور منتشر شکل میں موجود ہے، نہیں۔
یہ ایک مرتب شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پہ تفصیلی انداز میں موجود تھا جب ایک بارگی قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا تھا، تو تب کی بات ہے یہ۔ لیکن قراءت میں کیا کہا؟ لا تعجل، جلدی نہ کریں قرآن مجید کے، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس کی وحی کے مکمل ہونے سے پہلے کیا کریں؟ انتظار کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے عالم تھے، جبریل کے نزول سے پہلے ہی قرآن مجید کے کیا تھے؟ عالم تھے۔ جبریل کا پھر کیا کردار ہوا؟ جبریل یہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی آیات تعلیم دینے کے لیے آیا تھا، نہیں، بلکہ وہ قلب مطہر مصطفیٰ پہ نور وحی کو نقل کرنے کے لیے آیا تھا، منتقل کرنے کے لیے۔ منتقل کرنا یہ اور چیز ہے اور تعلیم دینا یہ اور چیز ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو ہماری اب تک کی گفتگو کے اپوزٹ جا رہی ہے، یا ہم اس آیت کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ وہ کیا؟ ہم نے یہاں تک کی گفتگو میں کیا بیان کیا کہ جبریل واسطہ تھا فقط ان معلومات کو نقل کرنے میں، نہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید سکھانے کے لیے وہ آیا تھا۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کی یہ آیت جو سورہ النجم کی 5 نمبر آیت ہے، ارشاد رب العزت ہے علمہ شدید القوا، شدید القوا یعنی شدید قوت والے نے انہیں تعلیم دی، یعنی انہیں علمہ شدید القوا، شدید قوت والے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی۔ اب یہاں پہ 2 احتمال مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شدید القوا سے یا مراد جبریل ہے یا مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ جبریل مراد لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ علمہ شدید القوا، یعنی جبریل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی، جبکہ ہم اب تک کی جو گفتگو بیان کر چکے ہیں قرآن مجید کی آیات بھی اس کے اوپر شاہد ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے پہلے عالم تھے، قرآن حضرت کے پاس پہلے موجود تھا، لیکن فقط قراءت کے متعلق حکم دیا، قرآن کے پڑھنے کے متعلق حکم دیا کہ جب تک وحی مکمل نہیں ہو جاتی تدریجی شکل میں، رفتہ رفتہ شکل میں، اس وقت تک آپ جلدی نہ کریں بلکہ انتظار کریں۔ تو ظاہری طور پہ کیا یہ آپس میں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آ رہا ہے کہ گزشتہ جو ہم نے نتیجہ دیا ہے اس کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کو خلق کیا تو قرآن کا عالم بنا کے بھیجا، جبکہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ علمہ شدید القوا، کہ جو شدید قوت والا ہے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مقدمے میں تمہیدی گفتگو میں ہم نے بیان کیا کہ قرآن سارے کا سارا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم ملکوتی کے بدولت موجود تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم سارے کا سارا، قرآن کا علم سارے کا سارا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حسی معلومات، توجہ کیجیے گا، اپنی جو حسی معلومات ہوتی ہیں نا، یعنی معلومات حسیہ جن کو آپ حواس خمسہ سے ادراک کرتے ہیں، یہ حواس خمسہ کا تو پتہ ہے نا، جن کو آپ حواس خمسہ سے ادراک کرتے ہیں، جس طرح یہ حسی معلومات آپ حواس خمسہ سے لینے میں حواس خمسہ کی مدد لیتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حسی معلومات کو لینے میں جبریل سے مدد لیا کرتے تھے، یعنی نقل کرنے میں ان معلومات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے استعانت طلب کیا کرتے تھے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی اشکال نہیں ہے کہ جبریل فقط ان معلومات کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نقل کرتا تھا، جیسے کہ یہ اعضائے خمسہ، جی اعضائے خمسہ کسی بھی چیز کی معلومات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک
آلے اور ٹول کا کردار ادا کرتے تھے، اسی طریقے سے جبریل بھی مجرد فقط ایک واسطے کا کردار ادا کرتا تھا، اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ علمہ شدید القوا سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حواس خمسہ کو استعمال کیا کرتے تھے معلوماتی حسیہ کی جم آوری کے لیے، اسی طریقے سے جبریل سے بھی استعانت طلب کیا کرتے تھے۔ آگے جا کے بتاؤں گا، اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ جس سے استعانت طلب کی جائے وہ افضل نہیں ہو جاتا ہے، اس کو آگے چل کے انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں بیان کروں گا۔ اب یہاں تک کی گفتگو ہمیں اس نقطے پہ لے کے آ گئی کہ ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن کے عالم تھے اور جبریل کے نزول سے پہلے کے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال تو اپنی جگہ پہ پھر باقی ہے کہ پھر جبریل کے نزول کی کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے، جو ہم نے دو ابتدائی شقیں بیان کی تھی نا، یا نبی عالم ہے یا عالم نہیں ہے۔ اگر عالم نہیں ہے تو جبریل افضل ہے، اگر عالم ہے تو پھر جبریل کو کیوں بھیجا؟ کیا حکمت ہے جبریل کے نزول کی؟ یہاں پہ اس سوال کے جواب کے لیے ایک مختصر سی تمہید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس تمہید کے بعد ہم انشاءاللہ اس جواب کو بھی سمجھنے میں قادر ہو جائیں گے کہ رسول اسلام قرآن کے عالم تھے اور جبریل کو کیوں بھیجا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ تمہید یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، توجہ کے ساتھ، یہ تھوڑا سا مقدمہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے آپ لوگوں کے لیے، اس کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں ان کی دو قسم کی حد ہے، ایک ان کی مادی حد ہے اور ایک ان کی غیبی، ملکوتی اور جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ حد ہے۔ دو قسم کی حد ہیں۔ جیسے یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، اس کتاب کی ایک مادی حد ہے اور ایک اس کی غیبی، ملکوتی اور جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ حد ہے، جو لا محسوس حد ہے، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی حد ہے؟ دونوں کی طرف آتے ہیں۔ ایک اس کی مادی حد ہے، اس کی مادی حد یہ ہے کہ اس کا ایک طول ہے، لمبائی ہے، ایک اس کا عرض ہے، اس کی چوڑائی ہے، اور ایک اس کا طول ہے، اس کی گہرائی ہے۔ یہ کتاب اس سے، اس کی جو ساخت ہے اس چیز سے اس وجود میں آئی ہے، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی سے یہ کتاب معرض وجود میں آئی ہے۔ لمبائی، چوڑائی یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور اسی سے اس نے قوام پکڑا ہے اور اسی سے اس نے وجود پکڑا ہے۔ لیکن اس کا ایک ایسا وجود ہے یا اس کی ایک ایسی حد ہے کہ جو حد لا محسوس حد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تسبیح لا محسوس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا کرتی ہے؟ تسبیح کیا کرتی ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ کتاب، یہ میز، یہ لائٹ، یہ ہر چیز اس کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط انسان، حضرت انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کرتا ہے۔ ہر چیز کائنات میں تسبیح کرتی ہے، لیکن اس کی تسبیح ایسے ہے جو اس کے حساب سے ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی تسبیح کیا ہے۔ میری تسبیح کیا ہے؟ میں تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کرتا ہوں، یعنی اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اس کی ذات ہر نقص و عیب سے منزہ اور مبرہ ہے، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں میں، یہ میری تسبیح ہے۔ لیکن اس کی جو تسبیح ہے وہ غیر محسوس تسبیح ہے۔ یہ جو اس کی حد ہے، یہ غیبی حد ہے، یہ ملکوتی حد ہے، یہ جسم و جسمانیت اور حس سے مجرد ہے، یعنی آزاد ہے، یہ اس کی حد۔ اب جس طرح کائنات کی ساری جو موجودات ہیں
وہ دو حد رکھتی ہیں اپنی، ایک حد مادی اور ایک حد غیبی۔ قرآن مجید کی بھی ایک حد مادی ہے اور ایک حد اس کی کیا ہے؟ غیبی اور ملکوتی حد ہے۔ مادی حد کیا ہے؟ یہی قرآن مجید جو آپ کے پاس چھپا ہوا ہے، جو 2 جلدوں کے اندر یعنی اس کے اندر موجود ہے، ایک گتا اور ایک گتا اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر صورتیں ہیں، اس کے اندر الفاظ ہیں، اس کے اندر حروف ہیں، یہ اس کی ظاہری حد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اس کی ملکوتی حد ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جس کا ادراک ہماری عقل سے بالاتر ہے، اور اس ملکوتی حد کی ایک ایسی تاثیر ہے کہ جس کو ہم لمس کر سکتے ہیں، جس کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کی طرف قرآن مجید نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، لو انزلنا، تو آپ دیکھتے کہ کیا ہوتا، اس کا اثر کیا ہوتا، جو تم مشاہدہ کرتے، جو لمس کرتے تم، اس کا اثر کیا ہوتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللہ، کہ یہ پہاڑ جھک کے پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کی تاثیر ہے، یہ اس کی غیبی اور ملکوتی حد ہے کہ جس کو بعض اوقات ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس بیان کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں، اس مقدمے کے بعد، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل کی وساطت سے جو قرآن مجید کی آیات یا قرآن پیغمبر اکرم کے اوپر نازل کیا، اللہ کی ذات، اللہ کے حبیب تو قرآن سے پہلے سے عالم تھے، آیات کے نازل ہونے سے پہلے سے عالم تھے، تو کیوں اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل کو نازل کیا؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ 3 وجوہات بیان کر رہا ہوں اس مقدمے کی روشنی میں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ خود جبریل کے لیے یہ تشریفاتی اعزاز تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کائنات کی سب سے مقدس ترین اور عظیم ترین کتاب کو کائنات کے سب سے افضل ترین بشر کے پاس لے کے جا رہا تھا۔ یہ خود جبریل کے لیے کیا تھا؟ اعزاز تھا، تشریفاتی اعزاز تھا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور بعض چونکہ روایات میں جبریل تمام ملائکہ سے افضل ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام ملائکہ میں سے افضل ملائکہ کو اختیار کیا، کائنات کی سب کتابوں میں سے افضل کتاب کو اختیار کیا، اور کائنات کے سب سے افضل بشر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ اس لیے یہ اعزاز جبریل کو دیا کہ تشریفاتی اعزاز تمہیں مل رہا ہے کہ تم یہ کتاب لے کے حضرت کے پاس جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم ہے، لیکن یہ پیغام تم لے کے جاؤ۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جبریل کے بار بار آنے سے، چاہے وہ قرآن مجید کا یک بارگی نزول ہو یا 23 سال تدریجاً قرآن کا نزول ہو، بار بار جبریل کے نازل ہونے سے قرآن کے متعلق یقین کے جتنے درجات تھے، ان درجات کی اعلیٰ ترین معراج پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا مقصود تھا۔ اگر جبریل ایک ہی دفعہ نازل ہو کے چلا جاتا اور بار بار نہ آتا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقین کے اس درجے پہ پہنچانے کے لیے جبریل کو بھیجا کہ آپ بار بار جائیں تاکہ قرآن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کے جو درجات ہیں وہ بلند سے بلند ہوتے چلے جائیں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ قرآن تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جبریل کو کیوں بھیجا؟ جبریل کو اس لیے بھیجا تاکہ جبریل کے وجود سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کی جو تاثیر ہے، جو اس کی ملکوتی حد ہے جس کو ہم نے مقدمے میں بیان کیا ہے، اس سے مطلع ہو سکیں کہ قرآن مجید کا جو ملکوتی حد ہے، جو اس کے آثار ہیں تکوینی، ان کا
ان کی شعاعوں کا ادراک کر سکیں، اس لیے جبریل کو بھیجا۔ تو مفسرین نے جبریل کے بھیجنے کی یہ 3 حکمتیں بیان کی ہیں کہ یہ داعی تھا، یہ حکمت تھی کہ جبریل کو بھیجے۔ ایک یہ کہ خود اس جبریل کے لیے تشریفاتی اعزاز تھا، ایک یہ کہ جبریل کے بار بار وحی کو لے کے آنے سے قرآن کے متعلق یقین کے جو درجات ہیں، ان درجات کی اعلیٰ سٹیج پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا مقصود تھا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ قرآن کی جو باطنی اور ملکوتی حد کے آثار ہیں، ان آثار کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرنا یہ مقصود تھا۔ اور خود یہ جو بات ہم نے کی ہے، اس کی تائید کے اوپر یہ قول آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ جی ہم آپ کو سنلقی، ہم آپ پہ ڈالیں گے، قولاً ثقیلا، بھاری حکم۔ یہ بھاری حکم یہ الفاظ نہیں ہو سکتے کہ یہ جو الفاظ قرآن کی شکل میں جو اس کا ظاہری حد ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے مراد ملکوتی حد ہے کہ جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ایک بھاری حکم آپ کی طرف بھیجیں گے جس کو آپ، اور وہ بھاری حکم کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے اس مقدس کتاب کی جو ملکوتی تاثیرات ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بھاری بوجھ کی شکل میں آپ کے اوپر ڈالیں گے۔ اور یہی وہ بھاری تاثیرات ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کے اوپر آئیں تو لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْیَةِ اللہ، کہ اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ کیا ہو جائے، جھک کر پاش پاش ہو جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم ایک لمحے کے لیے ہم نے یہ مان لیا اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل سے پہلے قرآن مجید کا نزول رکھتے تھے، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر مان لیں کہ نہیں، جبریل کے نزول سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے عالم نہیں تھے، تو کیا اس سے جبریل کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضلیت ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک مثال قرآن سے اور ایک مثال تاریخ سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے کہ اس دن بھی ہم نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ اپنے زمانے کے امام تھے، اولو العزم انبیاء میں سے تھے، اور خضر ان کا مأموم تھا اور ان کے تابع تھا، لیکن حکمت الہی کیا تھی؟ حکمت الہی یہ تھی کہ خضر کو بعض معلومات کے لیے حضرت موسیٰ کے لیے جناب خضر کو مصدر قرار دیں، حضرت موسیٰ کے ابواب علم میں سے خضر کو ایک علم کا باب قرار دیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خضر افضل ہو گئے حضرت موسیٰ سے؟ نہیں، حضرت موسیٰ افضل ہیں، اپنے زمانے کے امام ہیں، اولو العزم انبیاء ہیں وہ۔ لہٰذا جب بھی کوئی بندہ کسی مصدر سے چند معلومات لیتا ہے تو وہ مصدر اس سے افضل نہیں ہو جاتا ہے۔ اس کی تاریخ میں اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کسی کے اندر، تھوڑا سا بحث کو زیادہ وسعت دیتے ہوئے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کسی شخصیت کے اندر ایک فضیلت پائی جائے تو اس فضیلت کی وجہ سے وہ دوسرے کے اوپر افضل نہیں ہو جاتا۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے، جبکہ امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، تو کیا امیر المومنین پیغمبر سے افضل ہو گئے ہیں؟ نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہیں بھی یہ روایت نہیں دیکھی کہ جب جناب سیدہ کے علاوہ یہ کام رسول اسلام نے کسی کے لیے کیا ہو، کہ جب جناب سیدہ آتی تھیں تو حضرت اپنی منصب نبوت کو چھوڑ دیا کرتے تھے، آگے چل کے جاتے تھے اور اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ یہ استقبال خود علی ابن ابی طالب کے لیے بھی میں نے اپنے ناقص مطالعے میں نہیں دیکھا، تو کیا آپ جناب سیدہ افضل ہو گئی امیر المومنین سے؟ نہیں۔ امام حسین جن کے متعلق رسول اسلام نے فرمایا بورک لولدی الحسین فی ثلاث، میرے بیٹے حسین کو 3 ایسی خصلتیں دی گئی ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں دی گئی ہیں۔ الاجابۃ تحت قبتہ، امام حسین کے گنبد کے نیچے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔
الشفاء فی تربت، امام حسین علیہ السلام کی خاک میں اللہ نے لا علاج مرضوں کا علاج رکھا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی، قبر کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے، امیر المومنین کی قبر کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے، لیکن شفا کی غرض سے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو کھانا جائز ہے۔ یہ فضیلت امام حسین کے اندر موجود ہونا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین امیر المومنین سے، جناب سیدہ سے، یہ پیغمبر اکرم سے افضل ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لہٰذا کسی کے اندر کسی فضیلت کا ہونا یہ ماننا نہیں ہوتا ہے کہ وہ دوسری شخصیت سے کیا ہو گیا ہے، افضل ہو گیا ہے۔ وہ منصب کے اعتبار سے اس سے افضل ہے۔ موسیٰ کا منصب خضر سے افضل ہے، امیر المومنین کا منصب سیدہ سے افضل ہے، رسول اسلام کا منصب امیر المومنین سے افضل ہے، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں امیر المومنین کی نسبت۔ لہٰذا یہ قطعا نہیں کہا جا سکتا کہ اگر فرض بھی کر لیں کہ جبریل نازل ہوا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا علم نہیں تھا اور جبریل کو علم تھا تو جبریل افضل ہو گئے، نہیں۔ اور ایک اور نقطہ جس کو بعض مفسرین نے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا، اور یہیں پہ میں گفتگو کو روکوں گا، کہ جب کوئی پیغام رساں آتا ہے نا، آپ کسی کو ادھر سے پیغام رساں بنا کے بھیجتے ہیں، ایک لفافے میں ایک مخصوص چیز بند کر کے اس کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ جاؤ فلاں بندے کو دے کے آؤ، تو وہ کیا پیغام رساں عالم بھی ہے اس کا یا عالم نہیں ہے؟ عالم نہیں ہے اس کا۔ ہاں، اگر اس پیغام رساں کے سامنے وہ پیغام جس کے پاس پہنچایا گیا ہے وہ پڑھ دے کہ یہ پیغام مجھے فلاں بندے کی طرف سے، فلاں ہستی کی طرف سے، فلاں شخصیت کی طرف سے ملا ہے، تو تب اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو پس ضروری نہیں ہے کہ جبریل جو قرآن مجید کی آیات لے کے پیغام کی شکل میں حضرت کے پاس آتا تھا خود بھی جبریل عالم ہوتا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جب رسول اسلام کے پاس آتا، رسول اکرم فوراً ان آیات کی تلاوت کرتے، اپنے اصحاب کو بتاتے، تو جبریل بھی سنتا اور جبریل کو بھی اس کا علم ہو جاتا۔ عین ممکن ہے کہ یہ احتمال بھی پایا جائے۔ لہٰذا یہ بات طے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول تدریجی سے پہلے، بلکہ یکبارگی نزول سے پہلے قرآن مجید کے عالم تھے، تو پھر جبریل کو بھیجنے کی کیا حکمت ہے، جسے ہم نے 3 جوابات کی شکل میں بیان کیا ہے کہ حضرت تو عالم بالقرآن تھے، لیکن جبریل کو بھیجنے کے لیے کی ممکنہ 3 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔